بزرگوں کی موجودگی ہمارے گھر میں باعث رحمت ہوتی ہے، اور جن گھروں میں بزرگ ہوتے ہیں اس وہاں کے لوگوں کے لیے، جو ان کے کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک سب سے بڑا کوشچن مارک یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ کو پورا کیا جا سکے، کیونکہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ان کی ڈائٹ بہت حد تک کم ہو جاتی ہے۔ اور ان فیکٹرز میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ کچھ ہمارے بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دانت نہیں ہوتے، چبانے کا مسئلہ ہے، عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ باڈی کے اندر بہت ساری کمیاں واقع ہو جاتی ہیں، آئرن ایبزارب نہیں ہو رہا ہوتا، خون کی کمی ہو جاتی ہے، قبض کی شکایت رہتی ہے، یا انہیں بھوک نہیں لگتی، یا ان کا انٹرسٹ کھانے میں کم ہو جاتا ہے، ایکٹیویٹی لیول ان کا ایکٹیویٹی لیول کم ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیلنجز ایک کیئر ٹیکر کو یا ایک اولاد کو اپنے والدین کے لیے دیکھنے پڑتے ہیں۔ آج ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ کس چیز کی ریکوائرمنٹ کس طرح سے پوری کی جا سکے، اور ان کو کس طرح سے ہیلدی وے میں نرشمنٹ دی جا سکے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کامن کوشچن آتا ہے کہ کتنی کیلریز ہمارے والد کو یا والدہ کو چاہیے۔ سب سے پہلے تو ایک بات سمجھنے والی ہے کہ کیلری ریکوائرمنٹ جو ہے ایلڈرلی ایج میں وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ ان کا ایکٹیویٹی لیول کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے کچھ ایسے بزرگ بھی دیکھے ہیں، یا ریسرچ یہ بات کہتی ہے کہ جو ایون 72 یا 75 سال کے لوگ ہیں، بہترین طریقے سے صبح کو اٹھ کے واک کر رہے ہیں یا کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں مبتلا ہیں، یا گاؤں کے وہ معزز حضرات یا وہ بزرگ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان کی کیلری ریکوائرمنٹ ظاہر سی باتیں زیادہ ہے بنسبت ان کے کہ جو گھر میں کسی بھی ایسی شدید علالت میں ہیں، جو مکمل طور پہ بیڈ پہ ہیں، یا ان کی ایکٹیویٹی اتنی نہیں ہے، صرف کمرے سے باتھ روم یا باتھ روم سے کچن یا اپنے گھر کے اندر ہی ہیں، ان کی کیلری ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے۔ کیلریز کی فی الحال میں بات نہیں کروں گی، ہاں ان کو پراپر وائٹامنس اور پراپر نیوٹرینٹس اور منرلز کی ان کی ریکوائرمنٹ ضرور ہے۔ وہ کس طرح سے پوری کی جا سکتی ہیں؟ بہت سارے سپلیمنٹس ہم اولڈر ایج میں الاؤ کرتے ہیں۔ سپلیمنٹس کے اوپر بہت ساری اس طرح کی آگے ٹاپک آئیں گے انشاءاللہ، جس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کون سے سپلیمنٹس کس ایج سے لینے چاہیے اور کب کتنی مقدار ان کی لینی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ پوری کیسے کی جائے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا بزرگ ہے جن کی خوراک کے لیے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو بہت سارے ایسے آپشنز ہیں۔ کوشش یہ کی جائے کہ ان کو کیلورک ڈینس فوڈ دیا جائے۔ کیلورک ڈینس سے مراد یہ ہے کہ ایسی غذائیت والی چیزیں دی جائیں جس کے اندر نیوٹرینٹس بھرپور ہوں اور اس کو ماڈیفائی کر دیا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر انہیں چبانے میں مسئلہ ہے تو کوئی ایسا بلینڈ کر کے انہیں فوڈ دیا جائے، انہیں کھانا دیا جائے جو ان سے آسانی سے جس کو وہ سالو کر سکیں۔ مثال کے طور پہ ہم اپنے دیسی کھانوں کی اگر بات کرتے ہیں تو ہمارے گھروں میں عموماً سالن بنتا ہے، شوربہ، اور اس کے ساتھ روٹی کو اگر آپ بلینڈر میں ڈال کے یا یخنی کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر دیں گے تو اس کی شکل ایسی ہو جائے گی جیسے اس کو آپ نے دلیا بنا دیا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ روٹی سے ملنے والا جو ہول گرین ہے، یعنی کہ جو گندم ہے، اس سے ان کو کانسٹیپیشن کی شکایت نہیں رہے گی۔ جو چبانے میں ان کو دقت ہونی تھی، مثال کے طور پہ اگر وہ ایک روٹی کا نوالا آدھے منٹ میں، 1 منٹ میں یا 2 منٹ میں چباتے ہیں، اب وہی ایک روٹی وہ بہت آسانی کے ساتھ چمچے سے دلیے کی صورت میں وہ کھا سکتے ہیں۔ اس کو کیلورک ڈینس کس طرح سے کیا جائے؟ کوشش کی جائے اس کے اندر کوئی بھی گوشت کا حصہ شامل کر دیا جائے، یا پھر عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے یہ سپلیمنٹ پاؤڈرز آتے ہیں، آپ نے پورا کھانا بلینڈ کر دیا، اس کے اندر 1 سے 2 جو سپلیمنٹ پاؤڈرز ہیں، 1 سے 2 چمچ وہ آپ اس میں شامل کر دیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انہیں زیادہ تر ایسی فارم میں چیزیں دی جائیں، اگر میں لیکوڈ کی بات کروں تو دودھ کے اندر کوئی پھل ڈال کے، اگر تو ڈائبٹک ہیں تو شکر اس میں نہیں شامل ہوگی۔ ڈائبٹک کا ایک علیحدہ سے ٹاپک میں آگے انشاءاللہ ڈسکس کروں گی کہ اگر ڈائبٹک ہیں تو اس صورت میں ان کی ڈائٹری ماڈیفیکیشنز کیا ہوں گی، لیکن اگر وہ ڈائبٹک نہیں ہیں اس صورت میں آپ کوئی بھی ملک شیک وغیرہ بنا کے اس کے اندر کوئی بھی نٹس، بادام، پستے وغیرہ، وہ اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون فل آپ اس میں ڈال کے اور گرائنڈ کر کے آپ ان کو وہ دے سکتے ہیں جوس کی فارم میں۔
پھل اگر ان سے چبائے نہیں جاتے ہیں تو پھلوں کا آسان طریقہ یہ ملک شیک سے بہتر کوئی اور آپشن نہیں ہے. ویجیٹیبلز کے حوالے سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ سبزیاں نہیں کھائی جاتی. سبزیاں سلاد کی فارم میں دینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو کدوکش کر دیا جائے، یا پھر یہ کہ ان کو اسٹیم کر کے اور میش کر کے اس کے اندر تھوڑا سا مکھن یا دیسی گھی کا آدھا چمچ ڈال کے ان کو دے دیا جائے، تاکہ ان کی آنتیں موئسٹ رہیں اور ان کو کانسٹیپیشن کی شکایت نہ ہو. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ذائقہ بہت میٹر کرتا ہے. ہمارے یہاں عموماً یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر بزرگ ہیں تو یا کوئی بیماری ہے تو سب سے پہلے جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ابلا اور پھیکا کھانا. ابلا پھیکا کھانا جب تک آپ اپنے گھر میں کسی بھی مریض کو دیتے رہیں گے، اس کا جو ریکوری ٹائم ہے، مثال کے طور پہ اگر وہ اچھا کھانا کھا کے 10 دن میں ریکور ہو سکتا ہے، ابلے پھیکے کھانے سے بہت زیادہ چانسز ہے کہ اس کا ریکوری ٹائم بڑھ جائے اور اس سے زیادہ ویکنس ان کو فیل ہوگی. کوشش یہ کریں کہ اپنے گھر میں موجود بزرگوں کے لیے یا اپنے والدین کے لیے جب آپ کھانا بنا رہے ہیں اچھے ذائقے والا بنائیں. ان کی کھانے کی مقدار بہت کم ہوتی ہے. اگر وہ 2 سے 3 چمچ یا 4 چمچ بھی کھا رہے ہیں یا آدھی روٹی کھا رہے ہیں، وہ ان کے لیے بہت حد تک بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کچھ بھی نہ کھائیں. دوسرا یہ کہ ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ کھانے میں بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے ہم سستی طاری ہو جاتی ہے، مسلز پراپر کام نہیں کر رہے ہوتے. اور سب سے بڑھ کر جو ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، ایسے مثال کے طور پہ ایسے افراد جنہوں نے پوری زندگی بہت محنت کی ہے اور اب زندگی کے وہ ایک ایسے حصے میں کہ جب ان سے نہ چلا جا رہا ہے نہ کھانا کھایا جا رہا ہے، تو وہ ایک ٹراما ٹائز کنڈیشن میں ہوتے ہیں. ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو تھوڑی سی گھر والوں کی کاؤنسلنگ، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا اور تھوڑی سی ان کے ساتھ منگلنگ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کی کاؤنسلنگ سے، آپ کی دیکھ بھال سے ان کی خوراک بہت حد تک بہتر ہو سکتی ہے. اگر منہ کے اندر کسی بھی قسم کے ان کے زخم ہیں، چھالے ہیں، اس کے لیے بہت سارے اس طرح کے طریقے ہیں کہ فی الحال 1 سے 2 دن اگر منہ میں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے چھالے ہیں، بہت سی ایسی ریمیڈیز ہیں جس میں سے میں ایک بہت کامن ریمیڈی ہے جس کے بارے میں ابھی آپ کو بتا بھی دوں گی. لیکن عموماً یہ ہے کہ کوشش یہ کیا کریں کہ جب ان کے منہ میں چھالے ہیں تو ان کو دہی کا استعمال لازمی کروائیں، دہی کے اندر زیرہ شامل کر کے، تاکہ یہ کہ ان کی جو اندر ایسیڈیٹی ہو رہی ہے یا ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈمینش ہوا ہوا ہے، وہ تمام چیزیں ان کے لیے بہتر ہونا شروع ہو جائیں. اور کوشش یہ کریں کہ ہر 3 گھنٹے کے وقفے سے تھوڑی تھوڑی مقدار میں ان کو کوئی نہ کوئی ایسی غذا لازمی دیں، تاکہ اگر وہ 1 سے 1.5 گھنٹہ بھی لگا رہے ہیں کوئی آدھی روٹی کھانے میں یا ملک شیک پینے میں، تو کم از کم پورے دن میں اتنی انف اماؤنٹ وہ اپنی ڈائٹ سے لے لیں جو ان کی باڈی کی ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے. میں امید کرتی ہوں کہ میرا یہ آج کا لیکچر یا آج کا یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا. مزید انفارمیشن کے لیے، مزید آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کی فیڈ بیک کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.